بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، صدقے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ویسے بھی صدقہ آنے والی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، دکھوں کو ٹال دیتا ہے۔ اور اگر یہی صدقہ رمضان المبارک میں کیا جائے تو اس کی فضیلت کئی ہزار گنا بڑھ جاتی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، کہ یہ پورا مہینہ ہی بڑی ہی فضیلتوں کا حامل، بڑی ہی برکتوں کا حامل ہے۔ اس ماہ مقدس میں ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر ہماری سوچ سمجھ سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر صدق نیت سے، سچے دل سے اس ماہ مقدس میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہو جاتی ہے اس ماہ مقدس میں، ہر بندے کے اوپر برس رہی ہے، چاہے کہ اس کا کوئی فرما بردار ہے، چاہے کوئی نافرمان ہے، صرف ایمان والا ہونا شرط ہے۔ اور خصوصی طور پر جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، ان کے لیے تو اللہ کے اور زیادہ پیکیجز ہیں کہ وہ مجھ سے ایک بار بس معافی مانگ لیں، ندامت کے آنسو بہا دیں، اللہ تعالیٰ 60 سالہ، 70 سالہ، 100 سالہ بھی اگر زندگی ہے تو ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس ماہ مقدس میں صدقے کا عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس بات کی بہت زیادہ تلقین کیا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور دیا کرو، خیرات ضرور کیا کرو، بلکہ اپنے ہر کاروبار میں اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیا کرو، 10واں حصہ اللہ کو دے دیا کرو، اور اس سے خیر و برکت آئے گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، بلائیں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آفات و بلیات زمین سے ہوں یا آسمان سے ہوں کبھی بھی آپ کے قریب نہیں آئیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں سچے دل سے، بغیر کسی نمود و نمائش کے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پاس کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی غم، کبھی کوئی دکھ، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی آفت نہیں آنے دیتا، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، غموں سے نجات عطا کر دیتا ہے، آفات و بلیات جو آنے والی ہوتی ہیں انہیں روک دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ جنۃ، کہ صدقہ مصیبتوں اور پریشانوں کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، ڈھال بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر آپ کے اوپر وہ وار کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ ان کو روک دے گا، دیوار بن جائے گا، آپ تک کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ ایک صحابی تشریف لائے، یا رسول اللہ میرا بچہ بیمار، حضور نے فرمایا صدقہ دو، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ آپ کا کوئی عزیز بیمار ہو چکا ہے، آپ کا کوئی کام پھنس چکا ہے، آپ کسی مصیبت میں الجھ چکے ہیں، آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے صدقہ۔ تو جب آپ صدقہ کریں گے، آپ کی بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، یہ سب کچھ رک جائے گا، حتیٰ کہ ناگہانی آفات جو اچانک حادثات ہوتے ہیں بلا کسی وجہ کے، وہ بھی انشاءاللہ رک جائیں گے۔ تو لہذا آپ صدقے کا عمل، صدقہ و خیرات اس ماہ مقدس میں ضرور کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو
صدقہ کا ایک ایسا طریقہ اور ترتیب سمجھانے لگا ہوں جو ہر امیر غریب کی پہنچ میں ہے۔ ہر بندہ وہ صدقہ دے سکتا ہے اور صدقہ دے کر مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ عمل عرض کرنے سے پہلے میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ سراسر اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ہم آپ سے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کر جائیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ ضرور لکھیں۔ آپ نے لکھ دیا ہے، نیا عزیز آئے گا کمنٹ باکس میں اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کا لکھا ہوا پڑ جائے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور انشاءاللہ ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ گویا کہ اس کار خیر کی چین میں ہم سب برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں صدقہ کے طریقہ کار، ترتیب اور فوائد کی طرف۔ اپنے گھر سے آپ چنے لے لیں، چاہے آپ سفید چنے لے لیں یا آپ کالے چنے لے لیں، ایک مٹھی بھر چنے لے لیں، یا آپ اتنے چنے لے لیں کہ جتنی ایک وقت میں کسی کے گھر میں ہانڈی بن سکے، سالن بن سکے۔ آپ وہ چنے لیں، چنے لے کر آپ کے مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کسی بھی قسم کی الجھاؤ کا آپ شکار ہیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ وہ صدقہ کرتے ہیں۔ صدقے کی نیت سے کسی غریب، مسکین، محتاج آدمی کو دینا ہے، جس سے دے کر آپ کو بھی تسلی ہو کہ میں نے واقعتاً کسی مستحق کو دیا ہے۔ یہ جو بھیک مانگنے والے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہ صدقہ لگتا ہے نہ ہی دینا چاہیے۔ کوئی سفید پوش آدمی ہو جو روزے دار بھی ہو، یا روزے دار اگر نہیں ہے، غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، جسے آپ جانتے ہیں، آپ اسے یہ صدقہ کریں۔ یہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ نے کر لیا، آپ کی پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، بلائیں، گھر سے لڑائی جھگڑے، رزق کی بے برکتی، رزق کی قلت اور لا علاج امراض، گویا کہ آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، یہ صدقے کا عمل آپ کو اس پریشانی سے ایسے نکال دے گا جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمام پریشانیوں سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ یہ عمل بہت بڑا عمل ہے، اور یہ بتایا کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، قاری صاحب نے صدقے کا ایک بڑا ہی باکمال عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ صدقے کا یہ عمل ضرور کریں اور اللہ کی رحمتیں اپنے اوپر نچھاور کروائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔